مؤونت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نہ وہ اللہ کا ولی ہے نہ نبی ہے، عام مسلمان ہے، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام جو خرق عادت ہو وہ صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس کو مؤونت کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہے کہ وہ تین لوگ جب بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ غار میں قید ہو جاتے ہیں، تو تینوں اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پہلا کیا کہتا ہے؟ پہلا کہتا ہے مولا تو جانتا ہے نا کہ میں جب مزدوری کر کے آتا تھا، جانوروں کا دودھ دوتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، جب وہ پی لیتے تھے تو اپنے گھر والوں کو دیتا تھا، پھر خود پیتا تھا۔ تو ایک روز جب دودھ کا پیالہ لے کر گیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو رہے تھے، تو میں نے ان کو جگانا، ان کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اور میں ساری رات پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہ گیا۔ میرے بچے بلکتے رہ گئے، روتے رہ گئے، لیکن میں سرہانے پہ کھڑا رہا کہ کب ان کی آنکھ کھلے گی اور کب میں وہ دودھ کا پیالہ انہیں پیش کروں گا، اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ مولا اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا، اگر اس سے تو راضی ہوا تو کرم فرما دے، یہ مصیبت دور فرما دے، تو پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ کہتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا، اس سے صحبت اختیار کرنا چاہتا تھا، اس کو کسی رقم کی ضرورت تھی، مجبور تھی، مجبوری میں میرے پاس آئی، مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے رقم تو دوں گا، لیکن اس شرط پہ دوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اس سے مجبوری میں، لاچاری میں حامی بھر لی۔ پھر جب میں بدفعلی کرنے لگا، ہم بستری کرنے لگا، تو اس نے مجھے تیرا خوف دلایا، اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میرے دل میں تیرا ایسا خوف آیا کہ اس کو اسی حال میں چھوڑ آیا۔ تو مولا اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے، اگر اس سے تو راضی ہوا تو میری یہ مشکل دور فرما دے، کرم فرما دے، پتھر اور ہٹ جاتا ہے۔ تیسرا شخص وہ کہتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کی اجرت میں کچھ گندم بچتی تھی، کچھ دانے وغیرہ بیج بنتے تھے، لیکن اس نے اجرت نہ لی، چلا گیا، تو وہ میں نے دانے ان کو بو دیا، جو فصل ہوئی اس میں منافع ہوا، اس سے میں نے کچھ جانور خریدے، جانوروں میں برکت ہوئی، بڑا ریوڑ بن گیا۔ جب مجھ سے وہ اپنی اجرت لینے آیا تو پورا ریوڑ میں نے اس کے حوالے کر دیا، اس کو یقین بھی نہیں آتا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تو میں نے تمام ماجرا اس کو بیان کیا، اور اس میں کوئی معاوضہ نہیں رکھا، اپنا کوئی حصہ نہیں رکھا، تمام کا تمام ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ مولا اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو، اگر اس سے تو راضی ہوا ہو تو میری یہ مشکل دور فرما دے، تو پتھر وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تینوں عام مسلمان تھے نا، اللہ کے ولی تو نہیں تھے نا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مؤونت کی ایک مثال ہوگی۔